اس میں سب سے بڑی بحث جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہے، اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اس لیے بھی بحث کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں احادیث کے اندر علم بہت کم ملتا ہے۔ کل 42 احادیث ہیں جو کہ تمام بڑی کتابوں کے اندر، جن میں سے سیاستہ سے لے کے باقی بھی مسند احمد میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ واحد واقعہ ہے قرب قیامت کا کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا، کسی اور واقعے کا اتنی تفصیل سے ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کی لوکیشن تک کا ذکر کیا۔ اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی آمد کی ٹائم لائن کے بارے میں بھی تھوڑے بہت اشارے دیے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو خاص طور پر ایک وقت کے ساتھ اس کا تعین بھی کیا۔ قرآن حکیم میں 2 ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف، اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95، 96، 97 کے اندر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں۔ یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہو گئیں، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی، اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں۔ کب تک؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یہ 2 قومیں، وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے، پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے۔ 2 جگہ پہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اس سورہ کہف کے بارے میں حضرت ذوالقرنین کے سفروں کے بارے میں ہے، جو 3 طرف ہیں، ایک مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف ہے، ایک اوپر جو ہے جہاں پر پہاڑوں کی سمت کی صورتحال نظر آتی ہے، اور وہ پھر اس میں ایک سد سکندری کی جو بنانا ہے کہ انہوں نے جو سد سکندری ہم کہتے ہیں، ذوالقرنین نے جو ایک دیوار بنائی، کیونکہ سد سکندری فارسی میں آنے کی وجہ سے سکندر ذوالقرنین کی وجہ سے اس کو کہا جانے لگا ہے، اور وہ مشہور عام ہو گیا۔ 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے، لیکن نیک آدمی تھے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں، یہ ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا۔ یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو، لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح، ایک بندہ مومن، اس کا کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر، جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے، ان پر منطبق نہیں ہوتا۔ یہ انہی کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے۔ کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی۔ پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں۔ مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا، مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے، بلوچستان، مکران، یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے، اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔
قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچے ہیں تو ان کو ایک قوم ایسی ملی کہ جن کی گفتگو کوئی نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم ہے کہ جو فساد پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر، یفسدون فی الارض۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے، تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہنی طرف ہے، مشرق میں بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک ارسداشت پیش کی۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے۔ قالوا یا ذوالقرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین۔ اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی، اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی، یاجوج اور ماجوج۔ ان کو انگلش میں گوگس کہا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی، اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں؟ اس کے شر سے بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا، ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک، کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئیں اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا میں ان پہ دیوار بنا دیتا ہوں، کچھ لوہا لا دو، تانبا لا دو، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ خود بخود اس کو نکال کے باہر آ جائیں گے، اور یہ نہ اس کو توڑ سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں۔
दो पहाड़ों के सिलसिले थे, सामने आपको ये दीवार बना रहे, वो तकरीबन 50 मील चौड़ी दीवार उन्होंने बनाई और तकरीबन 30 फुट ऊंची, जो हमें तारीख से पता चलता है, और 10 फुट तकरीबन वो चौड़ी दीवार थी, लोहे और तांबे के साथ जुल्करनैन बादशाह ने बनाई। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए खराज मुकर्रर कर देते हैं, आपको रकम देते हैं, आपको ऑन पेमेंट हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं कि आप हमें इनके शर से बचाने के लिए जो है एक दीवार बना दीजिए।